alaikum. Please like, share and subscribe. Thank you. Assalamu alaikum. Like, share and subscribe. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير ربي زدني علما فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مریم بہتانا عظیما. یہ دو آیات مبارکہ ہیں. آیت نمبر 155 156 سورۃ النساء ہے، 6واں سپارہ ہے. ترجمہ ابن کثیر سے ہے. پھر اس لیے کہ کس لیے، یہ یہاں پر بریکٹ میں کچھ لکھا ہوا ہے، ہم نے ان پر لعنت کی. ٹھیک ہے، اللہ نے کس لیے لعنت کی ان پر، یہ یہاں پر بیان ہو رہا ہے. پھر اس لیے کہ انہوں نے اپنا عہد توڑا، اپنے میثاق کو انہوں نے کیا کیا، نقد کر دیا، توڑ دیا انہوں نے. اور کیا کیا انہوں نے، انکار کیا انہوں نے کس کا، اللہ کی آیات کا. وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ. آپ اگر تھوڑی سی توجہ دیں اور محنت کے ساتھ آپ ذرا آیات پر غور کریں تو یہ آیات خود بخود اپنا ترجمہ کر دیتی ہیں. ٹھیک ہے، تو انہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کر دیا. وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ. اور انبیاء علیہ السلام کو شہید کر دیا. کس وجہ سے، بغیر کسی حق کے، بغیر حق کیوں، کوئی تقاضا نہیں تھا، انہوں نے کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا، بلا وجہ انہوں نے قتل کیا. کس کو، اللہ کے نبیوں کو، بغیر حق کسی کے. اور انہوں نے کہا قلوبنا، ترجمہ سنیے با محاورہ، انہوں نے اپنا عہد توڑا، اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، نبیوں کو ناحق قتل کرتے رہے، انہیں شہید کرتے رہے. اور انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے دل کس میں ہیں، غلف. آپ اردو میں بھی بولتے ہیں نا غلاف. غلاف کیا ہوتا ہے، کور. ٹھیک ہے، تو انہوں نے کہا ہمارے دل غلاف میں ہیں. یہاں ترجمہ ہے پردوں میں ہیں. ٹھیک ہے، بل کا مطلب ہوتا ہے بلکہ، بلکہ طبع اللہ علیہ، بلکہ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے. ٹھیک ہے، یہ اللہ نے کیوں کیا، اس کی میں نے پہلے بھی بہت ساری وجہیں آپ کو بتائی ہیں، لیکن پھر ایک دفعہ سن لیں کہ جب آپ اپنے جسم کے کسی اعضاء کا خیال نہیں رکھتے، احتیاط نہیں کرتے، تو اس میں کیا ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی نقصان پہنچ جاتا ہے. جیسے آنکھوں کا ہے، ہلکی روشنی میں، مدھم روشنی میں اگر آنکھوں کا آپ زیادہ استعمال کرتے ہیں تو آنکھیں جو ہے کمزور ہو جاتی ہیں. کمزور معدے میں اگر آپ ثقیل کھانا ڈالتے ہیں تو معدہ آپ کا کمزور ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے آپ بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں یا بیماری بڑھ جاتی ہے. تو کچھ اس طرح کی چیزیں ہیں جسم کے اندر بھی آپ کے، یا آپ زیادہ اگر بیٹھے رہتے ہیں، کاہل بن جاتے ہیں تو آپ کی کاہلی میں اضافہ ہوتا رہتا ہے. تو بہت ساری چیزیں اس طرح کی ہیں جو آپ خود اپنے جسم سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. تو بالکل اسی طریقے سے ہے کہ جب آپ اللہ کو ناراض کر دیتے ہیں تو آپ کے اپنی ہی حرکتوں کی وجہ سے آپ کے ساتھ اس طرح معاملہ ہوتا ہے. اس کو آپ اس طرح رکھ کے اور اس کی آپ یعنی آسانی سے مثال سمجھ سکتے ہیں. بہرحال تو اللہ نے مہر ان پر بلا وجہ نہیں لگائی. انہوں نے خود یعنی وہ کام کیا، یعنی وہ خود بیمار جو ہوئے تو خود بخود بیمار نہیں ہوئے، کچھ انہوں نے ایسا کام کیا تھا جس کی وجہ سے وہ بیمار ہوئے، ان کی آنکھیں ضائع ہوئیں یا ان کا معدہ خراب ہوا اور وہ بیماری کا شکار ہو گئے. تو اسی طریقے سے انہوں نے ایسے حرکتیں، ایسے کام انہوں نے کیے کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، جس کو وہ سمجھ رہے ہیں کہ جناب ہمارے دل تو پردوں میں ہیں، ہمارے دل بہت حفاظت میں ہیں اور ہمیں کسی کی کوئی بات، کوئی اچھی بات اثر نہیں کرتی. ٹھیک ہے، اچھی بات تو ہم کہہ رہے ہیں، یعنی کسی کی نصیحت اثر نہیں کرتے، اپنے دین میں بڑے پکے ہیں، ان کا اپنا خیال ہوتا ہے. ہر مذہب والے یہی سمجھتے ہیں نا کہ ہم تو جناب بالکل صحیح دین پر ہیں. تو یہ بات ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے، جس کی وجہ سے یہ بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں کہ ہمارے دل غلاف میں ہیں، یعنی ایسے کور ہیں ہمارے دل کہ اس پر کچھ بھی یعنی اثر نہیں کرتا. ٹھیک ہے، اگر آپ پانی کا ریلا بھی بہا دیں نا تو اتنے زبردست وہ
کورنگ کے ساتھ ہیں کہ کچھ بھی اس پر اثر نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. چنانچہ وہ ایمان نہیں لاتے مگر تھوڑے. ایسی قومیں گزری ہیں نا کہ جن پہ یعنی ایمان آپ کتنا بھی ان کو تبلیغ کریں اثر نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ ظاہر ہے وہ کہتے ہیں نا ان کے دل پردے میں ہیں, ان کے گناہوں کے سبب ان پر مہر لگ چکی ہے. ٹھیک ہے. لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو استثناء ہے کہ وہ ایمان لے بھی آتے ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ اتنے پکے نہیں ہوتے. بہرحال وَبِكُفْرِهِمْ, اور ہم نے ان پر لعنت کی. تو لعنت کی یہ بات محذوف ہے تو اس لیے بریکٹ میں ہے. کس وجہ سے؟ وَقَوْلِهِمْ, ان کے اس کہنے کی وجہ سے, ان کے کفر کی وجہ سے. ٹھیک ہے. اور ان کا یہ جو انہوں نے کہا تھا, انہوں نے کیا کیا تھا؟ بہتان لگایا تھا. اور مریم پر بہتان, بڑا بہتان لگانے کی وجہ سے. ٹھیک ہے, کہ جو انہوں نے بی بی مریم پر بہتان کیا لگایا تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی وجہ سے انہوں نے بہتان لگایا تھا. تو اس سبب سے اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی. ٹھیک ہے, ان کے الٹی سیدھی باتوں کی وجہ سے, ان کے بہتان ترازیوں کی وجہ سے, ان کے نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ نے ان پر لعنت بھی کی اور ان کے دلوں پر ایسے پردے ڈال دی, ایسی مہریں لگا دی کہ اب ایمان کی باتیں ان کو سمجھ ہی نہیں آتی. اس آیت مبارکہ کا پچھلی آیت مبارکہ سے ربط کیا ہے؟ یہ آیات اس سے پہلے ماقبل کی آیات میں بھی اہل کتاب کی کچھ شرارتوں کا ذکر تھا اور ان شرارتوں کی وجہ سے ان پر لعن طعن اور سزا کا بیان بھی ہوا تھا. ان آیات میں بھی کچھ اہل کتاب کے جرائم کی تفصیل مذکور ہے. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ, یہ اس میں جو ما ہے فَبِمَا, ٹھیک ہے, میم الف سے پر ما, یہ تاکید کے لیے بڑھایا گیا ہے. یعنی ان کے اپنے پختہ عہد کو توڑنے ہی کی وجہ سے یہاں کچھ الفاظ جو ہے محذوف ہیں جو آیت مبارکہ کو پڑھنے والے کی سمجھ پر چھوڑ دیا گیا ہے. چنانچہ اکثر مفسرین نے تو لکھا ہے کہ وہ الفاظ ہیں لعناہم, یعنی ہم نے ان پر لعنت کی. اس کی دلیل یہ ہے کہ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ, سورہ مائدہ میں ہم پڑھیں گے آیت نمبر 13 میں. ان کے اپنے پختہ عہد کو توڑنے کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کی. اور بعض نے کہا کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے بات کو عام رکھا ہے اسے عام رکھنا ہی بہتر ہے. بہرحال یہ تو مفسرین کی باتیں ہیں. وَبِكُفْرِهِمْ, اس کو بھی دیکھ لیجئے. وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ, اس کے معنی یہ ہے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات دیکھنے کے باوجود ان کی نبوت کا انکار کر کے صریح, کھلا ہوا, واضح کفر کا ارتکاب کیا اور پھر بی بی مریم علیہ السلام کی طرف ایک جھوٹی بات کی نسبت کی. آپ سمجھ سکتے ہیں نا کہ ان کا نکاح نہیں ہوا تھا اور بغیر شادی کے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے جس کو اللہ نے بار بار اپنی نشانی قرار دیا ہے, تو اس کو انہوں نے غلط نسبت کی. ٹھیک ہے, تو انہوں نے وہ نسبت کر کے مزید ایک بہت بڑا بہتان باندھا, جبکہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی نشانیاں اور معجزات دیکھ لیے تھے, پھر بھی ماننے کو تیار نہیں ہوئے. یہاں پر میں نے آپ کو بتایا کہ ماں زائدہ ہے اور تاکید کا فائدہ دیتا ہے. ٹھیک ہے, یہاں بات یہ بتائی جا رہی ہے کہ انہوں نے پختہ وعدہ کیا کہ ہماری اطاعت و فرما برداری کریں گے. کس کی؟ اللہ کی اور اللہ کے بھیجے ہوئے رسولوں کی. اللہ کے رسولوں کی اطاعت کرنا کس کی اطاعت کرنا ہے؟ اللہ کی اطاعت کرنا ہے, کیونکہ رسول علیہ السلام اپنی اطاعت کا حکم نہیں دیتے, وہ تو وہ بات کہتے ہیں جو ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کی جاتی ہے. تو رسول اللہ کی یا رسولوں کی اطاعت کرنا اللہ کی اطاعت کرنا ہے. تو انہوں نے پختہ وعدہ کیا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کریں گے, لیکن اس کے بعد انہوں نے اپنا عہد توڑ دیا, اپنا وعدہ توڑ دیا. اس وجہ سے ہم نے ان پر پھٹکار کی, ان پر لعنت کی اور انہیں اپنے رحمت کاملہ سے اور اپنے در رحمت سے دور کر دیا, بھگا دیا ان کو.
اب تھوڑی دیر کے لیے اگر آپ غور کریں، میں یہاں پر باس کی مثال دوں یا بادشاہ کی، آپ کوئی سی بھی مثال لے لیں. اگر آپ اپنے باس کے سامنے ہی اس کی نافرمانی کریں اور اس کے خلاف کام کریں اور جو وہ حکم دے اس کے خلاف آپ کریں، اس کے ساتھ بغاوت کریں، اسی کو نقصان پہنچائیں، اسی کے مشن کو نقصان پہنچائیں، اس کے کام کو نقصان پہنچائیں، تو کیا ہوتا ہے؟ آپ کا باس آپ کو رکھے گا؟ ملازمت سے نکال کے باہر کر دے گا. ٹھیک ہے، یہ تو وہ باس ہے کہ جو خود بیچارہ 100 طرح کا یعنی 100 طرح کے یعنی اس کے مسائل اور وہ محتاج ہے 100 کاموں میں، آپ یوں کہہ لیں آسان زبان میں. اس کے باوجود بھی وہ اپنے جیسے انسانوں کی نافرمانی برداشت نہیں کرتا، جبکہ اس کو آپ کی ضرورت پڑتی ہے. اگر آپ کی نہ صحیح تو آپ جیسے دوسرے انسانوں کی ضرورت اس کی کمزوری اور مجبوری ہے. تو وہ مالک جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا، اس کو آپ ایسے ہی یوں ہی اتنا ہی آپ یعنی اس کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں کہ اس کے سامنے اس کی نافرمانی کرتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں وہ آپ کو کچھ بھی سزا نہ دے، آپ کو یوں ہی چھوڑ دے، آزاد چھوڑ دے، جو چاہے کرتے پھرو. ایک چھوٹا سا باس، اس کی تو فرما برداری کرتے ہو. دنیا کا ایک بادشاہ جو 100 طرح کا محتاج ہے، ٹھیک ہے، ہر لمحے محتاج ہے، باتھ روم جانے کا محتاج ہے، اس بادشاہ سے تو آپ ڈرتے ہو، اس کی فرما برداری کرتے ہو، اس کی حکم بجا لاتے ہو. اور وہ جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے جو کسی کا محتاج ہی نہیں ہے، تو اس بادشاہ کو بھول جاتے ہو. سوچو تھوڑی دیر کے لیے. تو اللہ نے بھی ان کو اپنے در رحمت سے بھگا دیا، دھتکار دیا کہ جاؤ، چلے جاؤ، مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے. ایک چیز اور ذہن میں رکھیے، کسی کا اگر ہاتھ ٹوٹ جائے، پاؤں ٹوٹ جائے یا جسم کا کوئی اور اعضاء ٹوٹ جائے، پھر اس پر کیا ہو، پلاسٹر بن جائے 3 ہفتے کے لیے، 6 ہفتے کے لیے، 3 مہینے کے لیے. کسی کا گھٹنا ٹوٹ گیا 3 مہینے کے لیے اس کے پلاسٹر بن گیا ہے. ٹھیک ہے جناب. اب وہ 3 مہینے تک کیا ہے، ویل چیئر پر ہے، چل پھر نہیں سکتا. پاؤں اس کا کیا ہے، بیکار پڑا ہوا ہے تو صحیح لیکن بیکار ہے، کام نہیں کر رہا ہے ابھی اس کا. اب آپ بتائیں 3 مہینے کے بعد اب جب اس کا یعنی پلاسٹر کھلے گا اور پھر وہ جب چلنے کی کوشش کرے گا تو کیا وہ چل سکے گا؟ 3 مہینے تک نہیں چلا، وہ جیم ہو جائے گا، اس کی ہڈیاں جیم ہو جائیں گی. سب آپ اتنی بات کا تو تجربہ رکھتے ہیں نا، کہ دیکھا ہی ہوگا، اگر اپنا نہ صحیح تو اپنے فیملی میں کسی کا دیکھا ہوگا. تو پھر کیا کرنا ہوتا ہے اس کو چلانے پھرانے کے لیے؟ فزیوتھراپی کرنی پڑتی ہے، کروانی پڑتی ہے. وہ بھی کئی مہینے کے پروسیس ہوتے ہیں، 1 مہینہ، 6 ہفتہ، 2 مہینہ. پہلے سلو کرتے ہیں تاکہ نا ایسا نہیں ہو کہ بیچارہ وہ چیخیں نکل جاتی ہیں لوگوں کی جب فزیوتھراپی ہوتی ہے. تو دیکھا ہوگا نا، کیوں اتنے عرصے تک اس نے کام نہیں کیا تو بیکار ہو گیا. اسی طریقے سے جب آپ نے اپنے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو ختم کر دیا، خراب کر دیا، تو بیکار ہو جاتا ہے. پھر اس کو یعنی کہنا چاہیے کہ حرکت میں لانے کے لیے اس کو بڑی محنت درکار ہوتی ہے. ایسے نہیں کام کے لیے لگ جاتے وہ. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. تو یہاں یہی بات ہے کہ پہلے کی طرح یہاں بھی اس امر کی تصریح کر دی کہ انسان جب پے در پہ گناہوں کا ارتکاب کرتا رہتا ہے یعنی جب گناہ کر کے اس کا جو دل ہے، آئینہ دل جب اس کا زنگ آلود ہو جاتا ہے، کلا بل ران علی قلوبہم، جب اس کا دل جو ہے زنگ آلود ہو جاتا ہے، سیاہ ہو جاتا ہے، کالا ہو جاتا ہے، بیکار ہو جاتا ہے، کسی کام کا نہیں رہتا، کوئی صلاحیت باقی نہیں رہتی. جو اللہ تعالیٰ نے اس کو صلاحیتیں دی ہیں، ساری صلاحیتیں کیا کرتے ہیں، برباد کر دیتا ہے. تو اس کی نگاہ حق بین جو ہے وہ بے نور ہو جاتی ہے. جو نگاہ حق دیکھنے والی تھی اب وہ حق دیکھ نہیں سکتی، بے نور ہو گئی نا. اب تو اس میں نور رہا ہی نہیں، دیکھے کیسے؟ ہر طرف اندھیرا چھا گیا، اب نہیں نظر آتا اسے کچھ بھی. 11 نمبر کا بھی چشمہ آپ اسے لگا دیں تو اب اس کے لیے کام کا نہیں رہ گیا. آپ اس کے لیے دوربین بھی لا دیں تو اب اس کو کچھ نہیں دکھائی دیتا، اور اس میں حق قبول کرنے کی استعداد دم توڑ دیتی ہے. تو یہی حال اللہ تعالیٰ نے ان باغیوں کا یہاں بیان کیا ہے کہ فرد جرم کی جو ان پر عائد کی گئی، نافذ کی گئی، اس کی وجہ کیا تھی. یہ اب غالباً آپ سمجھ گئے ہوں گے کچھ مثالوں سے. تو
یہاں پر یہ ان گناہوں کا ذکر ہے جن کا باغیوں نے ارتکاب کیا اور انہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کو واجب قرار دے کر انہیں ہدایت سے محروم کر دیا۔ انہوں نے اس عہد و پیمان کو توڑ دیا جو اللہ تعالیٰ نے ان سے لیا تھا۔ کیسے لیا تھا اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ؟ اپنے نبیوں کے ذریعے سے، اپنی کتاب کے ذریعے سے، اور اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ انہوں نے کفر کیا۔ آیات سے مراد آیات بھی ہیں اور دلائل اور براہین بھی ہیں جو معجزات کی صورت میں انہوں نے دیکھے تھے، جن کا انہوں نے انبیاء علیہ السلام کے ہاتھوں پر خود مشاہدہ کیا تھا۔ اور انہوں نے کیا کیا؟ اور انہوں نے کیا وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، اور ان کے انبیاء کو ناحق شہید کر دینے کی وجہ سے ان کے جرائم کی کثرت اور انبیاء علیہ السلام کے بارے میں جرت اس حد تک بڑھ گئی تھی کہ انہوں نے انبیاء کرام علیہ السلام کی ایک بہت بڑی جماعت کو شہید کر دیا تھا۔ یہ قرآن نے کئی جگہ بیان کیا ہے۔ وہ اتنے زیادہ جری ہو گئے تھے، اتنے زیادہ بے باک ہو گئے تھے، اور ان کے یہ کہنے کی سبب کہ ہمارے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں، غلاف ہیں، ہمارے دل سیف ہیں بالکل۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور مجاہد اور سعید بن جبیر اور اکرمہ اور سدی قتادہ اور کئی جو ہے ائمہ تفسیر نے فرمایا ہے غلف کے معنی پردے کے ہیں اور غلاف کے بھی ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے مشرکوں نے یہ کہا تھا وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَ إِلَيْهِ، حامیم سجدہ میں ارشاد فرمایا، اور انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں جس کی طرف بلا رہے ہیں ہمارے دل تو اس سے پردے میں ہیں۔ بل تبع اللہ نے کیا فرمایا؟ بلکہ ان کے کفر کے سبب اللہ نے ان پر مہر کر دی۔ یہ قرآن ہدایت ہے، شفا ہے، یہ نور ہے، روشنی ہے، رہنما ہے قرآن، لیکن کن لوگوں کے لیے؟ جو اس کو سمجھنا چاہتے ہیں، جو لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے مالک، ہمارے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ لوگوں، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ایک نصیحت آ گئی ہے، یہ دل کے تمام امراض کے لیے شفا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ شفا ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ لوگوں، تمہارے پاس ایک نصیحت آ گئی ہے، یہ دل کے تمام امراض کے لیے شفا ہے، اور یہ ہدایت اور رحمت ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو اسے مانتے ہیں، جو اسے مانیں۔ اور یہی ہدایت ہے جو حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی اور حق کا حقیقی معیار ہے۔